ایک مرتبہ حضرت تفریح کرتے کرتے دیوبند کے قریب میں ایک مانکی گاؤں ہے، طلبہ تفریح کرتے کرتے سڑک پر نکل جاتے ہیں، تو حضرت تفریح کرتے کرتے وہاں پہنچے، مغرب کی نماز کا وقت اور گاؤں میں چلے گئے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت نماز، ان لوگوں نے کہا یہ مولوی آیا اسے کو نماز پڑھائے، امام اتفاق سے نہیں تھا، تو حضرت نے نماز پڑھائی اور اللہ جانے کیا ہوا کہ دونوں رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی، پہلی رکعت میں بھی قل یا ایھا الکافرون پڑھی، دوسری میں بھی وہی پڑھی، بھول گئے یا اللہ جانے کیا ہوا۔ بس سلام پھیرنے کے بعد نمازیوں نے شور مچایا، نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی نماز تو ہو گئی، یہ تو ٹھیک نہیں کیا میں نے، لیکن نماز تو ہو گئی، نماز دوبارہ نہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ان کا نہیں، نماز نہیں ہوئی، ہم کل دیوبند جا کے مسئلہ پوچھیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا پوچھ لیجیے۔ خیر حضرت سنت پڑھ کر گھر چلے آئے، مغرب تو ہوگی، دوسرے دن صبح گاؤں کے 10-15 آدمیوں کا وفد آیا دارالعلوم میں اور کہا یہاں بڑا مولوی کون ہے، یہ دیوبند کی زبان ہے، بڑا مولوی کون ہے، یہاں سب سے بڑا مولوی کون ہے؟ تو طالب علم حضرت کے پاس لے گئے، حضرت نانوتوی کے پاس۔ اب وہ سارے وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو وہی تو تھے نماز پڑھانے والے، تو اب سارے جا کے باادب بیٹھ گئے۔ حضرت نے پوچھا بھائی کیوں آئے ہو، تو بولتے نہیں۔ حضرت نے پوچھا بھائی کیوں آئے ہو، تو بہت پوچھا تو ایک بولا، کہنے لگے اجی حضرت جی تو کل وہیں کہہ دیتا کہ میں ہی بڑا مولوی ہوں تو ہم یہاں نہ آتے۔ ایک مرتبہ حضرت تفریح کر کے آ رہے، راستے میں ایک آدمی دیہات سے گنا لے کر کے آ رہا ہے، شوگر کین، اور وہاں ہمارے یہاں جب گنا کا زبان آتا ہے تو اس کا رس نکال کر کے اس میں چاول پکا کر کے گنا کی کھیر پکتی، تو وہ گنا گاؤں میں سے گنا لے کر آ رہا ہے، حضرت نانوتوی کے لیے ہدیہ لا رہا ہے، گفٹ لا رہا ہے، اور وہ اتنا بھاری گٹھڑ باندھ کر کے اس کو بوجھ ہوا، راستے میں ایک جگہ پر اتار کر کے سستا رہا ہے، آرام کر رہا ہے۔ حضرت ادھر سے آ رہے تو حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ ارے بھائی تجھے نہیں، حضرت وہاں سے گزرے تو اس نے کہا بے او مولوی یہ گٹھڑ میرے سر پہ دھر دے، یہ گٹھڑ میرے سر کے اوپر رکھ دے۔ تو حضرت نے جب اٹھوا رہے تو حضرت نے اٹھواتے وقت قسمت کے مارے اس سے کہہ دیا کہ ارے تجھے بوجھ لگے تو لا میں اٹھا لوں، تو کہنے لے اٹھا لینا پھر۔ خیر حضرت نے وہ گنا اٹھا لی اور وہ آگے آگے چل رہا ہے، حضرت پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اب دیوبند کی طرف چل رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہے، ارے تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے میں فلاں گاؤں سے آ رہا ہوں۔ کیوں آ رہا ہے؟ اس نے کہا مولوی قاسم کے لیے گنا لایا ہوں، وہ گنا کی کھیر پکا کر کھائے گا اس لیے میں یہ گنا اس کے لیے لایا ہوں۔ اب حضرت دیکھ سن رہے ہیں کہ انہی کے لیے کوئی ہدیہ آ رہا ہے۔ حضرت نے کچھ نہیں بولا، باتیں کرتے گئے، جب میں دیوبند قریب آیا تو حضرت نے کہا لے بھی اب تیرا دیوبند تو آ گیا، لے تو اپنا گٹھڑ لے، تو اپنا راستہ ناپ، میں اپنے راستے پر جاؤں۔ تو اس نے وہ گنا لے لی اور حضرت الگ راستے پر چلے، یہ الگ راستے گئے۔ وہاں ایک مسجد ہے، چھتے کی مسجد، اس مسجد میں حضرت نانوتوی رہتے تھے، وہاں کمرہ تھا، تو حضرت جا کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئے۔ اب یہ گٹھڑ گنا کی اٹھائے، مدرسے پر پہنچا، اس نے طالب علموں سے پوچھا مولوی قاسم کہاں رہے؟ تو طالب علموں نے کہا کہ اس مسجد میں رہتے ہیں۔ خیر وہ مسجد میں پہنچا، وہاں طالب علم پوچھا بھی مولوی قاسم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اس کمرے میں۔ تو اس نے گنا گٹھڑ باہر رکھا اور اندر جا کر کے حضرت سے ہی پوچھتا ہے مولوی قاسم کہاں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھی کو مولوی قاسم کہتے ہیں۔ تو کیا اچھا تجھے گنا کی کھیر کھانی ہوگی؟ اس نے کہا اچھا تجھے گنا کی کھیر کھانی ہوگی اسے مولوی قاسم بنا ہے، اور نہیں دی، واپس آیا۔ پھر طالب علموں سے پوچھا مولوی قاسم کہاں ہے؟ طالب علموں نے کہا وہی حضرت بیٹھے ہوئے ہیں۔ تب اسے یقین آیا، آ کر اس نے معافی مانگی۔ حضرت نے فرمایا کہ معافی مانگنے کی کیا بات ہے، بھئی تجھے بھار ہو رہا تھا، میں نے تیری مدد کر دی، کیا برا کیا؟